ایفل ٹاور کا بنایا گیا، یہ کہاں واقع ہے اور اس کو بنانے کا خاص مقصد کیا تھا۔ ایفل ٹاور کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ اس کے ابتدائی ڈیزائن کو خود اس کے بنانے والے نے مسترد کر دیا تھا۔ پیرس کے مقامی عوام نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ناقابل یقین حد تک بدصورت ہے۔ آپ کو اس شاندار عمارت کی تاریخ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پوری دنیا کے سب سے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک، موجودہ دور تک اس کی ابتدا کیسے اور کیوں؟ ایفل ٹاور کا خیال فرانس کے انقلاب کی 100 سالہ تقریب میں 1889 کی نمائش یونیورسل میں دستکاری اور تکنیکی صلاحیتوں کو دکھانے کے لیے فرانس کے داخلے کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ اس شاندار تعمیر کو انجینئر گستاو ایفل اور ان کی ٹیم نے بنایا اور ڈیزائن کیا۔ بعد میں ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ 1887 سے 1889 کے دوران اس کی تعمیر کی گئی۔ ایفل ٹاور 1063 فٹ لمبا یا 324 میٹر اونچا ہے۔ پیرس کے مشہور تاریخی نشان نے واشنگٹن کی یادگار کو بھی عبور کیا اور 41 سالوں سے دنیا کے سب سے اونچے انسان ساختہ ڈھانچے کے طور پر اپنی جگہ لے لی۔ 1930 میں مکمل ہونے کے بعد کرسلر کی عمارت نے نیو یارک سٹی میں اپنی جگہ بنائی جیسا کہ سب سے اونچا انسان ساختہ ہے۔ ٹاور 3 سطحوں پر مشتمل ہے جو زائرین کے لیے قابل رسائی ہے۔ زمینی سطح سے پہلی سطح تک چڑھنے میں تقریباً 300 قدم ہوتے ہیں۔ متبادل طور پر آپ لفٹ کو زمین سے پہلی یا دوسری سطح تک لے جانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دونوں سطحوں میں زائرین کے لیے ریستوران بھی شامل ہیں۔ تیسری سطح اور زائرین کے لیے قابل رسائی سب سے اونچا پلیٹ فارم زمین سے تقریباً 276 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اگر آپ ایفل ٹاور دیکھنے کے لیے پیرس جا رہے ہیں تو آپ کو ٹکٹ خریدنے کی ضرورت ہوگی جو آپ کو لفٹ کے ذریعے داخل ہونے یا پہلی یا دوسری سطح تک سیڑھیاں چڑھنے دیں۔ ایفل ٹاور 2 سال سے کم عرصہ میں بنایا گیا۔ اس بنیاد پر وائرلیس کا کام 28 جنوری 1887 کو شروع ہوا اور اس کی تعمیر 1889 میں مکمل ہوئی۔ دسمبر 1887 وہ دن تھا جب ٹاور کی ٹانگوں اور 7 سہاروں پر اس کا کام شروع کیا گیا تھا۔ مارچ 1888 ٹاور کے پہلے درجے کی تشکیل کی یادگار تاریخ بن گئی۔ جب ایفل ٹاور سب سے پہلے بنایا گیا، لوگوں نے اس حقیقت پر اعتراض کیا کہ اسے فنکارانہ مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا تھا، نہ کہ تکنیکی پہلوؤں کو جن پر زیادہ غور کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انجینئرنگ کے بنیادی اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تاکہ اسے آرائشی اور خیالی بنایا جا سکے۔ تاہم جس کمپنی نے اسے بنایا، انجینئرز اور بلڈرز کے ساتھ ڈیزائنرز کی ٹیم نے شروع سے ہی تمام زاویوں پر غور کیا تھا۔ یہ سب اپنے اپنے شعبے کے ماہر تھے اور عمارت کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی ہوا کی قوتوں کے بارے میں بنیادی چیز کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ شروع میں ٹاور کی پہلی سطح 3 ریستورانوں پر مشتمل تھی، ایک روسی، ایک فلمش اور فرانسیسی اور ایک جو اینگلو امریکن نوعیت کا تھا۔ گستاو ایفل، جس نے ایفل ٹاور بنایا تھا، کبھی کبھار اوپر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا جہاں وہ اپنے مہمانوں کی تفریح کرتا تھا۔ فی الحال رہائش گاہیں عوام کے لیے کھلی ہیں۔ اب اس میں مختلف مشہور شخصیات کے حقیقی اعداد و شمار موجود ہیں جنہوں نے کوارٹرز کا دورہ کیا اور ساتھ ہی خود گستاو ایفل کی بھی۔ حال ہی میں جون میں پیرس میں ہونے والے فٹ بال ٹورنامنٹ کے 4 فاتحین کے لیے ٹاور کی پہلی سطح پر ایک قیامگاہ بنایا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔